اللہ تعالیٰ سے پیسے مانگنے ہوں تو کیسے مانگیں، اور یہ بھی بتائیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مانگی ہوئی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ پہلی بات کہ اللہ سے پیسے کیسے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ ہے اصلی گنج بخش۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سارے جن، جب سے اللہ نے کائنات پیدا کی اور قیامت تک آنے والے سارے جن اور سارے انسان ایک بڑے میدان میں کھڑے ہو کر جوڑیاں پھیلا لیں اور ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کی ضرورت کی چیزیں مانگنی شروع کر دے، ایک کروڑوں اربوں مانگ رہا ہے، ایک ہوائی جہاز مانگ رہا ہے، دوسرا بچے مانگ رہا ہے، تیسرا سوٹ مانگ رہا ہے، چوتھا مکان مانگ رہا ہے، ہر چیز مانگے، ساری مخلوق جن اور انسان اپنی جوڑیاں بھر کے جب چلے جائیں گے تو اس گنج بخش کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر آپ نکالیں تو اس کے اوپر پانی آتا ہے، حالانکہ سوئی کے اوپر بھی پانی ٹھہرتا نہیں ہے، اور مقدار بھی سمندر ہو، کوئی ٹپ یا گلاس نہیں کہا، تو اتنی سی کمی بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو پھر مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، تھوڑا نہیں مانگو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ مالک تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور جو نہیں مانگتا یغضب علیہ، وہ مالک اس پر ناراض ہو جاتا کہ یہ میرے سے مانگتا ہی نہیں مانگتا ہی بالکل۔ آج میں نے ایک بڑی پیاری حدیث پڑھی، موقع پر یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت 4 بندوں کو جہنم سے نکال کر اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیں گے۔ جی، جب وہ 4 پیش ہوئے، ان کا حساب کتاب ہوا، تو اللہ کہیں گے واپس لٹا دو جہنم میں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 4 جب فرشتے ان کو لے کے جا رہے تھے تو ایک نے مڑ کے پیچھے دیکھا اپنے مالک کی طرف اور اللہ سے کہتا ہے یا ربی، اے میرے اللہ، مجھے تو امید یہ تھی کہ جب تو ہمیں جہنم سے نکال رہا ہے تو دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا اس کو معاف کر دو، معاف کر دیں۔ تو وہ مالک خزانے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں، دیر ہے، تو اس سے جو بھی مانگنا ہے کھلا مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو دنیا کے مال، دولت، عزت، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی جنت بھی مانگتے ہیں، تو فرمایا وہ لوگ بہترین ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا کی ہر نعمت عطا کر، صرف مال نہیں مانگا، ہر نعمت عطا فرما۔ حسنہ کے اندر آپ کی گاڑی، بنگلہ، گھر، بچے، بیوی، ہر چیز آ جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کی ہر نعمت بھی دے اور آخرت کی ہر نعمت بھی دے، اور اللہ جہنم سے بھی بچا لے۔ تو صرف مال نہ مانگے، مال سے بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آئے، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا چچا جان اللہ سے صحت اور تندرستی مانگو، سلامتی مانگو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آئے، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ تو آپ نے اپنے چچا جان کو پھر یہی سکھایا، صلی اللہ العافیہ، چچا جان اللہ سے سلامتی، صحت اور تندرستی مانگو۔ تو آپ ذرا دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں، ڈشیں 10، 15، 20 سجی ہوئی ہیں، اور صحت نہ ہو، ڈاکٹر نے سب کچھ منع کیا ہو، تو دولت کس کام کی؟ کوئی کسی کام تو یہ صحت دولت سے بڑھ کر ہے، صحت تو دولت سے صحت مانگیں۔ اور یہ بات رہ گئی کہ کیسے پتہ چلے گا میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا جو مسلمان بھی اللہ سے دعا کرے، 2 دعائیں نہ کرے، رشتہ داری توڑنے کی اور گناہ کی، اس کے علاوہ جو دعا بھی بندہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو 3 طریقوں سے قبول کر لیتا ہے۔ یعنی بیان کا سوال تھا کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا، تو پتہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے رشتہ داروں کو مرنے مارنے کی اور گناہ کی، اس کے علاوہ آپ جو مانگتے ہیں وہ اللہ قبول کر لیتا ہے 3 طریقوں سے۔ نمبر 1، ادھر آپ نے ہاتھ اٹھائے ادھر قبول ہو گئی، اور یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اب یہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے آخرت میں آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے نواز دیں، اور یہ بھی فائدہ ہی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آنے والی تھی، وہ آپ کی دعاؤں سے وہ ٹل گئی، تو آپ کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ تو اس بہن کو تسلی رکھنی چاہیے کہ ان کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ دنیا میں کون سی قبول ہونی ہے وہ اللہ مالک ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، باقی روک لیتا ہے۔ تو اس لیے دعائیں مانگیں، خوب مانگیں، اور دل کھول کر مانگیں۔